شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، کیونکہ جب موت آ جائے گی تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور اللہ کی رضا و رحمت حاصل کرنے والا کوئی عمل بندہ نہیں کر سکے گا۔ جو عمل بھی کیا جا سکتا ہے جیتے جی ہی کیا جا سکتا ہے، اور بندہ مومن کی عمر تو اس کے لیے خیر ہی میں اضافہ اور ترقی کا وسیلہ ہے، اس لیے موت کی تمنا اور دعا کرنا بڑی غلطی ہے۔ حضرت ربیعہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 موقع ایسے ہیں کہ ان میں دعا کی جائے تو وہ رد نہیں ہوگی بلکہ لازماً قبول ہی ہوگی۔ ایک یہ کہ کوئی آدمی ایسے جنگل بیابان میں ہو جہاں خدا کے سوا کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، وہاں وہ خدا کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور پھر دعا کرے۔ دوسرے یہ کہ کوئی شخص میدان جہاد میں دشمن کی فوج کے سامنے ہو، اس کے ساتھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں مگر دشمنوں کے نرغہ میں ثابت قدم رہا ہو اور اس حال میں دعا کرے۔ تیسرے وہ آدمی جو رات کے آخری حصہ میں بستر چھوڑ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو اور پھر دعا کرے تو ان بندوں کی یہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کو یاد فرماتے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے، پھر اس شخص کے لیے دعا فرماتے۔ تشریح: دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ جب کسی دوسرے کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگے، اس کے بعد دوسرے کے لیے۔ اگر صرف دوسرے کے لیے مانگے گا تو اس کی حیثیت محتاج سائل کی نہ ہوگی بلکہ صرف سفارشی کی سی ہوگی، اور یہ بات دربار الہی کے کسی منگتا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ جب آپ کسی کے لیے دعا فرمانا چاہتے تو پہلے اپنے لیے مانگتے۔ ابدیت کاملہ کا تقاضا یہی تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کے پاس ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کے لیے غائبانہ کوئی اچھی دعا کرے تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ تیری یہ دعا اللہ قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کا خیر عطا فرمائے۔ تشریح: غائبانہ دعا کی جس خصوصی قبولیت اور برکت کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس کی خاص وجہ بظاہر یہ ہے کہ ایسی دعا میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ عالم۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔